اسکولنگ سسٹم اور ایجوکیشن سسٹم, کیا فرق ہے ان دونوں چیزوں میں؟ تو اے ہوتا ہے یار خدا کا سیم اسکول. میں تو چھوڑا کسی اور وجہ سے ہوگا, یہ اس فیل ٹائم یہ نہیں سوچا ہوگا, فیل بھی ہو رہے تھے, لیکن میں نے کہا یہ میرے لیے ہے نہیں, بہت پڑھنے والی چیز ہے یار. کوالٹی ایجوکیشن کیا ہے؟ آئی وانٹڈ ٹو train and create skilled professionals, not hire just professionals who know everything. جو 10th براؤن سیکشن تھا نا, تم سب کی جو ہے نا میں نے حصے کی پڑھائی کی ہے. ایک میں اسکول میں داخلہ جاتا تھا بورڈ کے لیے, تو ہم لوگ سینڈ اپس میں فیل تھے کہ یہ تو میٹرک میں پاس ہی نہیں ہوں گے. کہ باہر بیل بجی ہے تو باپ بچے کو کہتا ہے باہر جا کے کہہ دو میں نہیں ہوں. ساری کلاس آ گئی پلے گراؤنڈ میں, اور وہ ہمارا ویٹ دیکھ رہے ہیں, ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں, اور ہم 3 سامنے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. خیر ہم پکڑے گئے اور پھر ہمیں کافی مار پڑی. لیکن اگر ہم اس کام کو نہ کریں اور ہم صرف سوچتے ہی رہ جائیں, تو وہ جو ریگریٹ آپ کے دل میں آئے گا وہ کبھی نہیں جائے گا. Assalamu alaikum guys, this is OPM with a brand new episode from Open Mic with OPM. Today we have a very special guest. His name is Gibran Baloch. جبران بلوچ میرا بچپن کا یار ہے, میرا اسکول کا کلاس فیلو ہے, لیکن ماشاء اللہ بہت پڑھ لکھ گیا ہے, تو پھر میں نے کہا یار ان کا بھی پوڈ کاسٹ ہونا چاہیے. ہی از ریسنٹلی ڈیڈ ہز PhD in education from Canada, and he's been in the education sector since 2009. He is currently the Director Academics at the Punjab School. He's also the National Director Education Al Khidmat Foundation Pakistan. یہ کافی ساری چیزیں ہو گئی ہیں. ویلکم ٹو دا شو جبران, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم بڑا سیریس ہو کے بیٹھ گئے. ویسے ہم کون سی کلاس سے ہم ساتھ تھے؟ کلاس 4 سے؟ نہیں 2 سے, 1 سے یا 2 سے. ہم نے ساری بچپن کی اسکولنگ میٹرک تک ہم نے اکٹھے کی ہے, تو اٹس این آنر ٹو ہیو یو ہیئر. اور پھٹے بھی اکٹھے مارے ہیں. پھٹے بھی ہم نے اکٹھے مارے, ہم آگے باتیں کریں گے یار. تو یار میرا تجھے بلانے کا مقصد یہ تھا, آئی وانٹ ٹو لیٹ دی آڈینس نو دیٹ یو نو ہمارے ملک میں نا ایک تجھے پتہ بزنس بہت طرح کے ہیں, لیکن ایک بڑا ریناؤنڈ بزنس ہے ہمارے ملک میں, وہ ہے اسکولس کا. تو سنس یو آر فرام دا اسکول سیکٹر, تو میں نے کہا یار لیٹس کال یو اینڈ لیٹس ہیو اے ڈسکشن آن دس, کیونکہ کافی لوگ نا جاننا چاہتے ہیں کہ لوگ جو فیملیز ہیں نا, جو پیرنٹس ہیں, وہ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ بچوں کو کون سے اسکول میں ڈالیں, کیوں ڈالیں, یہاں ڈالیں, وہاں ڈالیں, مطلب وہ نا چیزیں سوچتے رہتے ہیں. تو وی وانٹ ٹو ڈسکس سم تھنگس ود یو. سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اسکولنگ سسٹم اور ایجوکیشن سسٹم, کیا فرق ہے ان دونوں چیزوں میں؟ ایجوکیشن سسٹم تو بیسکلی ہوتا ہے جو آپ ایک اسٹرکچرڈ اسکول سسٹم ہوتا ہے, جیسے کہ کریکولم ہے, پالیسیز ہیں. یہ اسکول سسٹم ہے نہیں, یہ ایجوکیشن سسٹم ہے جو کہ سرکار کی ذمہ داری ہے, وہ بناتی ہے اور باقی اسکول فالو کرتے ہیں. اسکولنگ سسٹم جو ہے وہ ہے کہ آپ جو کلاس روم پریکٹسز ہیں, کلاس روم کے اندر جو ہو رہا ہے وہ کس طرح ہوگا, تو اس کو کہیں گے کہ وہ اسکولنگ سسٹم ہے. تو یہ بیسکلی ڈفرینس ہے. سو ایجوکیشن سسٹم یہ ہے کہ بچوں کو کیا پڑھانا ہے, اسکولنگ سسٹم یہ کہ کیسے پڑھانا. جیسے میٹرک ہے وہ ایک ایجوکیشن سسٹم ہے, او لیولز ہے وہ ایک ایجوکیشن سسٹم ہے, اور اسکولنگ کے اندر جو مختلف اسکولز ہیں اس کو کس طرح فالو کر رہے ہیں وہ ایک اسکولنگ سسٹم ہے. اور یار آج کل یہ جو میں نے اتنا دیکھا ہے فیسیں بچوں کی یار, مطلب اٹس انسین. میں آئی گیٹ ٹو یو نو آسک اے لاٹ آف پیپل ڈفرینٹ, میرے ارد گرد جو بڑے لوگ ہوتے ہیں پوچھتے ہیں تمہارے بچے کہاں پڑھتے ہیں, ان کے بچے کہاں پڑھتے ہیں, وہ سب بتاتے ہیں مجھے یہ اسکول وہ اسکول, اور بڑی فیسیں یار. یہ بیسکلی ایک اسٹیٹس سمبل بھی بن گیا نا, اسٹیٹس سمبل. اگر اس کو شروع کیا جائے تو یہاں سے کیا جائے گا کہ سب سے پہلے تو ہے کہ سرکار کی ذمہ داری ہے, ایک بیسک نیسیسٹی ایجوکیشن, جو کہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام جو بچے ہیں ان کو وہ پرووائڈ کرے. اب جب سرکار نے ہاتھ اٹھا لیا ہے تو اس کے بعد تو ہاتھ اٹھا لیا کیا مطلب کہ سرکار نے ابھی جیسے ریسنٹلی اگر بات کی جائے, نمبر 1 تو جو گورنمنٹ اسکولز ہیں ان کی جو حالات ہیں وہ یہاں پہ کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اور ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر گورنمنٹ جو پنجاب کے اندر اسکولس کو پرائیویٹائز کر رہی ہے. پرائیویٹائز سے مراد کہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے اندر لے کے جا رہی ہے. جو اس سے اسکول نہیں چل رہے اس کو وہ کہہ رہی ہے کہ جی پرائیویٹ اسکولس والے اون کر لیں, اس کو وہ چلائیں, اور ایک بچے کے اگینسٹ سرٹن اماؤنٹ وہ پے کریں گے اور وہ پرائیویٹ اسکول چلائیں گے. کسی اسکول کا چلنا یا نہ چلنا کیسے آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کہ یہ اسکول نہیں چل رہا یا یہ اسکول چل رہا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو ہے کہ نمبر آف اسٹوڈنٹس,
اگر آپ کے پاس اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں تو اسکول چل رہا ہے, اگر اسٹوڈنٹس نہیں آ رہے تو اسکول. پنجاب اسکول میں بچوں کی اسٹرینتھ کیا ہے, مطلب کتنے بچے پڑھتے ہیں ہمارے پنجاب اسکول میں؟ پنجاب اسکول میں جو ہمارے 5 کیمپسز ہیں اس میں الحمدللہ 5 کیمپسز, 5 جو مین. اچھا, میں اور یہ ایک ہی اسکول کے ہیں وچ از دی پنجاب اسکول, اور وہ اسٹرکٹ ہمارا بوائز اسکول ہے, اور میں اور جبران دونوں اسی اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں. اور جب تک مجھے یاد ہے ہماری صرف یہی برانچ ہوتی تھی, ایک برانچ ٹاؤن شپ. ہاں جی, اب 5 برانچز ہیں جوہر ٹاؤن میں, خیابان جناح پہ, کوٹ خواجہ سعید میں, اس کے علاوہ فرینچائزڈ کیمپسز بھی ہیں. اچھا, تو ہم مین کیمپسز جو ہمارے 5 ہیں اس میں 20,000 بچے ہیں. اگر آپ ایک لحاظ سے یہ پوچھیں کہ جی اسکول چل رہا ہے یا نہیں چل رہا, 20,000 بچے ہیں تو چل رہا ہے, لیکن اسکول سے آپ بھی پڑھے ہیں اور باقی لوگ بھی پڑھ رہے ہیں, تو یہ کوئی ایک بزنس اورینٹڈ اسکول نہیں ہے. اس میں جو فی اسٹرکچر ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے. اب کیا ہے فی اسٹرکچر یار؟ اب ایک بچے ہمارے ایڈمیشن نہیں ملتے پنجاب اسکول میں, وہ ابھی بھی ایسے ہی ہے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ایک اچھے جو کوالٹی اسکولز ہیں وہ بہت کم ہیں. اچھا, اور ایک کوالٹی اسکولز نو ڈاؤٹ اور بھی بہت سے اسکولز ہیں جو کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں, لیکن جو فیسلٹیز ہیں کہ ایک پراپر گراؤنڈ ہے, کوالٹی پول ہے. سوری میں بات کر رہا ہوں, کوالٹی ایجوکیشن کیا ہے؟ کوالٹی ایجوکیشن, میں بڑا لیمن ہوں اس ساری چیزیں, مجھے نہیں پتا. مجھے بس یہ پتا ہے کہ بچے اٹھتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, اور کچھ بچے ممی ڈیڈی اسکولس میں جاتے ہیں, کچھ بچے نارمل اسکولس میں جاتے ہیں. اب نارمل اسکولس کا مطلب یہاں پہ لوگ جو لیتے ہیں وہ لیتے ہیں کہ پینڈو اسکول ہے. آپ کون سے اسکول میں گئے؟ میں لوگوں کو لگتا ہے کہ میں, لوگوں کو تو خیر نہیں لگتا, مطلب جب میں ان کو نام بتاتا ہوں کہ دی پنجاب اسکول, وہ کہتے ہیں اچھا دی پنجاب اسکول. بٹ وین دے گیٹ ٹو میٹ می اینڈ وین دے گیٹ ٹو نو کہ میں کیا کرتا ہوں اور میں نے کیا کیا لائف میں کیا ہے, دین دے گیٹ ویری امپریسڈ. اینڈ آئی آلویز گیو دا کریڈٹ ٹو مائی اسکول. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں یار کہ اسکولنگ اچھی ہونی بڑی ضروری, بہت ضروری ہے. بالکل. اینڈ میرے حساب سے کوالٹی ایجوکیشن از ناٹ جسٹ کہ آپ بچوں سے فیس زیادہ لے رہے ہیں, یا ایک آپ کے برانڈ, آپ اسکول کی نا ایک برانڈ امیج بن گئی ہوئی ایک ابھی جو ایک کمرشلزم آ گیا نا. اب آپ دیکھیں جیسے اسکول کی ہم بات کر رہے ہیں, آپ اور میں یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہم پنجاب اسکول سے ہیں جو کہ ایک میٹرک سسٹم فالو کر رہا ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر آج کل کیا امیج بن گیا کہ جی او لیولز کرے گا تو بچہ جو ہے نا وہ زیادہ گرومڈ ہوگا, وہ زیادہ بہتر ہوگا میٹرک سے. ایسا کیوں ہے؟ یہ میرا نیکسٹ پوائنٹ تھا کہ او لیولز کے بچے اور میٹرک کے بچوں میں کمپلیکس ہے. حالانکہ میں نے میٹرک کیا ہے اور آپ نے بھی میٹرک کیا ہے, اور ہم الحمدللہ اپنی جگہ پہ کامیاب ہیں. اور ہمارے اسکول سے ہی یا اور اسکول جہاں پہ میٹرک ہے وہاں پہ ہم سے بھی کامیاب, بلکہ ہم سے تو کہیں زیادہ کامیاب لوگ ہیں جو جنہوں نے میٹرک کیا ہوا ہے. میں انفیکٹ مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے جب ہمارے اسکول کی وہ 25th ایک اینیورسری تھی جس پہ میں آیا تھا, انہوں نے مجھے پنجاب اسکول میں ایز اے گیسٹ انوائٹ کیا کہ یار آؤ, وہاں پہ بچے کوئی 800,000 بچہ اکٹھا ہو رہا تھا آئی تھنک, اینڈ ایز یوزول بوائز علیحدہ بیٹھے ہوئے تھے اور گرلز علیحدہ بیٹھی ہوئی تھیں. تو یہی ہمارا سین تھا. تو میں آیا تھا تو میں نے سوچا, میں نے کہا پنجاب اسکول میں مجھے کون جانتا ہوگا, کون پہچانتا ہوگا, بٹ آئی اسٹل ریمبر جو شور مچا تھا آڈینس میں وین آئی وینٹ آن دا اسٹیج. اٹ واز امیزنگ. آئی واز سو اوور ویلمڈ کہ بچوں کو پتہ ہے, اینڈ آئی وانٹڈ ٹو گیو دیم دس امپریشن اینڈ آئیڈیا دیٹ آئی ایم فرام دس سیم اسکول. اف آئی کین ڈو دس in the world representing Pakistan at such good level, تو why can't you guys do the same thing? تو مجھے موٹیویشن دینی تھی بچوں کو اور وہ میں نے دی. اس میں ایسے ہی ہے, ہمارے پاس تو بہت ساری ایگزامپلز ہیں. ابھی ایک ہمارا بچہ ہے جو اسکول سے, سہیب حیدر نقوی, اس نے پنجاب اسکول سے ٹاپ کیا تھا. اس کے باقی بہن بھائی بھی بڑے اچھے تھے. اب وہ یو ایس میں ہارورڈ میں یا آئی گیس کس یونیورسٹی میں سلیکٹ ہوا ہے, اور پورے ساؤتھ ایشیا میں پچھلے 50 سالوں میں پہلا بچہ ہے جو سرجری کے اندر فل اسکالرشپ کے اندر سلیکٹ ہوا ہے فرام آور اسکول. تو اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں. اچھا, ہم واپس آتے ہیں جو آپ نے سوال کیا تھا یہ کمپلیکس کیوں ہے. تو جو او لیولز اور میٹرک کے درمیان جو ڈفرینس کے اوپر بات ہوتی ہے وہ بیسکلی شروع ہوتی ہے کہ کنسیپچول لرننگ ہے جی, کہا جاتا ہے کہ او لیولس کے اندر میٹرک کے اندر نہیں ہے. اور دوسری چیز ہے کہ بچے کے اندر کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے او لیولس کے. اب اس میں فرق یہ ہے کہ میسز جو ہیں وہ میٹرک سسٹم فالو کر رہی ہیں, تو وہ 1,000 فیس کے سے لے کے یا سرکاری اسکول کے سے لے کے 25-30 ہزار کی فیس کے اندر بھی میٹرک کے بچے پڑھ رہے ہیں. تو اگر آپ او لیولس کے بچے کو میسز کے اندر جب جائیں گے تو آبویسلی آپ اگر سرکاری اسکول کے بچے کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو اس میں بڑا ڈفرینس ہوگا. اور یہاں پہ فرق جو مینلی میرے نظریے میں سامنے آتا ہے وہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم ہمیں لگتا ہے کہ اگر اسپوکن انگلش آپ کی بہتر ہے
ہاں تو آپ کا بچہ جو ہے نا جی وہ کمال ہے. یہاں پہ کلچر میں ہمارے یہ آگے بھی چیز کہ اگر آپ انگریزی بولتے ہیں اینڈ اف یو گڈ ایٹ اف یو ویری فلوئنٹ ان انگلش تو آپ شاید بہت پڑھے لکھے ہیں. تو او لیولس کے اسکولز نو ڈاؤٹ اس میں میجورٹی جو اسکولز ہیں بڑے ہائی فی چارج کر رہے ہیں, اور وہاں پہ کمیونیکیشن اسکلس تو نہیں میں کہوں گا, اسپوکن جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. کیونکہ میرے خیال سے اس چیز میں فرق ہے کہ اگر آپ کو اچھی انگریزی آتی ہے, اف یو گڈ ایٹ اسپیکنگ ان انگلش, اسپوکن انگلش اور کمیونیکیشن اسکلس میں فرق ہوتا ہے. دیر از اے ڈفرنس. آپ اپنی بات اگلے کو کتنی اچھی طرح سے سمجھا رہے ہیں, دیٹس یور کمیونیکیشن اسکلس. بٹ آپ کتنی اچھی انگریزی بول رہے ہیں وہ صرف گڈ انگلش ہے. اینڈ آئی تھنک ان کا ریلیشن ہے, بٹ یہ بہت ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بہت اچھی انگریزی آتی ہو تبھی آپ اپنی بات اگلے کو سمجھا سکیں. بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں. اور اب جیسے دنیا میں کچھ ممالک ایسے ہیں اور جہاں پہ جیسے اگر پاکستان کے بارے میں بات کی جائے تو ہمارے اوپر زیادہ انفلوئنس انگلینڈ اور امریکہ کا ہے, تو وہاں پہ انگریزی بولی جاتی ہے, تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ جی انگریزی ہی سب سے امپورٹنٹ زبان ہے. حالانکہ بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پہ انگریزی بولی نہیں جاتی. I did this research online and I found out that English is not ranked as the number one language that is spoken all around the world. انگریزی وہ زبان نہیں ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ بولی جاتی ہے. مطلب یو ایس میں بھی you know I travel a lot every year and every year میں یو ایس جاتا ہوں تو مجھے وہاں پہ اتنے اسپینش بولنے والے لوگ ملتے ہیں جن کو انگریزی نہیں آتی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. سو انگلش از ناٹ دا ٹاپ لینگویج دیٹ از اسپوکن آل اراؤنڈ دا ورلڈ. اب تو آپ دوسری لینگویج چھوڑ دیں, اب تو آپ اگر دنیا میں جاتے ہیں تو پنجابی اور اردو, ہندی, یہی لینگویج سب میرے خیال میں تو انگلش کے بعد. میں کہتا ہوں ہم کیا پنجابی بولتے ہیں جو باہر والے لوگ پنجابی بولتے ہیں یار. اگر آپ مسیساگا یا نیو یارک یا ادھر ادھر جائیں تو وہاں پہ تو شاید آپ کو اسٹورز وغیرہ میں جا کے انگلش بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, وہاں تو سارے دیسی ہیں آگے. ہاں وہاں سارے دیسی ہیں. تو میرے خیال سے وہ سکھوں والی تھوڑی سی پنجابی ہے وہاں پہ. ہاں لیکن وہ آپ بڑے ایزیلی ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اور آپ نے باہر دیکھا ہوگا, آپ زبان جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اگر آپ ایک بندہ ہے اس کو آپ نہیں جانتے, لیکن اگر آپ کی زبان ایک دوسرے کو سمجھ آ رہی ہے ادر دین انگلش یا کوئی اگر سیکنڈ لینگویج ہے, اگر آپ کی پنجابی یا اردو آپ کو بندہ مل جائے تو اس میں آدھے سے زیادہ آپ کے کام تو ویسے ہی آسان ہو جاتے ہیں. تو زبان امپورٹنٹ ہے, زبان آنی چاہیے, بٹ آپ کو اپنی بات سمجھانی بھی آنی چاہیے. بالکل یہ نہیں کہ بس آپ بول ہی جاؤ, you're talking a lot and not saying anything at all. اگر آپ کے کانسیپٹس اور چیزیں پیچھے کلیئر ہوں گی تو اس کے بعد آپ کو زبان ہیلپ کر سکتی ہے. اگر آپ کے کانسیپٹس ہی نہیں کلیئر تو زبان خالی سیکھ کے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. That's true. اچھا مجھے tell me about the school again. So پنجاب اسکول کی اب 5 برانچز ہیں, اور یہ جو ٹاؤن شپ والی برانچ ہے یہ والی سب سے بڑی ہے. اس میں 5,500 بچے ہیں, سب سے بڑی ہے. 5,500 بچے ہیں, اور یہ اسٹارٹ ہو رہی ہے نرسری سے. اچھا ہاں نرسری سے مجھے یاد آیا, یہ اب میں نے دیکھا ہے پہلے نرسری میں کتنے سال کا بچہ آتا ہے؟ 5 سال 4 سال کا. پہلے تو 5 سال والا رول نہیں ہوتا تھا کہ 5 سال کا بچہ آئے گا تب آئے گا. اب اوور آل ایج جو ہے وہ پیچھے آ رہی ہے. بچے کیوں پیچھے کیوں آ رہی ہے؟ اب پلے گروپ بھی آ گیا ہے, پھر پتہ نہیں کیا کیا آ گیا ہے. اب تو اس میں بھی ملٹیپل فیکٹرز ہیں. ایک تو میرے خیال میں جو بزنس سے زیادہ میرے خیال میں یہ چیز فیکٹر کر رہی ہے کہ آپ کی جو اکنامک کنڈیشن ہے اس میں پہلے جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تب ماں کا تو کام کرنے کا رواج بہت کم تھا, تو اب شوہر اور بیگم دونوں کام کر رہے ہیں. جب وہ دونوں کام کر رہے ہیں تو وہ تو چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی بچے کو اسکول بھیج دیا جائے اچھا تو وہ چلا جائے. تو اب تو پلے گروپ میں 3 سال میں بچہ چلا جاتا ہے. ہمارے اسکول میں پلے گروپ ہے نہیں, ہمارے اسکول میں نرسری سے 4 سال سے بچہ لیتے ہیں. ٹیسٹ ہوتا ہے. نرسری کے بچے کا کیا ٹیسٹ ہوتا ہے؟ اس میں جو بیسک ABC 1 2, کیونکہ اس میں ٹیسٹ لینے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک سرٹن نمبر آف سیٹس ہیں. اگر اس سے زیادہ بچے آپ کے پاس اپلائی کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ نے کرائٹیریا بنانا ہے, جو کہ ہمارا بڑا نارمل سا کرائٹیریا ہے. اس کو جو پورا کر لیتا ہے تو جتنی ریکوائرڈ نمبر آف سیٹس ہیں اتنے بچوں کو ایڈمیشن. اچھا بچے نرسری میں آتے ہیں زیادہ یا تمہارے پاس بچے 1 میں آتے ہیں 2 میں آتے ہیں؟ کیونکہ ایک نرسری ونگ ہے, ایک جونیئر ونگ ہے. نرسری ونگ میں نرسری پریپ کے بچے ہیں. نہیں, نرسری میں ہی بچے زیادہ آتے ہیں, کیونکہ آپ جب کوئی بھی ماں باپ بڑا سوچ سمجھ کے بچے کا ایڈمیشن کرواتا ہے. اچھا. اور جب وہ ایک اسکول میں ایڈمیشن کروا لیتا ہے تو موسٹ آف دا ٹائم اسی اسکول کے ساتھ اسٹک کرتے ہیں. بچہ وہیں سے میٹرک یا او لیولس کر کے جاتا ہے. تو ان بٹوین جو بچے آتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی کسی اسکول میں وہ پڑھ رہے ہیں, وہاں سے بہت زیادہ پریشان ہے کہ یہ اسکول صحیح نہیں ہے تو اسکول چینج کرتے ہیں, یا اگر ماں باپ کی جاب کی وجہ سے اسکول صحیح نہیں ہے یہ کیسے ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کوئی؟
اس کے اندر مختلف چیزیں ہیں. اگر میرے خیال سے اگر بچہ اچھے مارکس لے کے نہیں آ رہا یا اچھے نمبروں میں سنہری نمبروں کے ساتھ پاس نہیں ہو رہا تو وہ شاید اس طرح سوچ لیتے ہیں. نہیں, اس میں تو جو کئی جو چھوٹے اسکولز ہیں اس میں اگر 30 بچے پڑھ رہے ہیں تو 10 بچے فرسٹ ہے, 10 سیکنڈ ہے, 10 تھرڈ ہے. تو نمبرز میرا نہیں خیال کو اتنے میٹر کرتے. ٹھیک ہے. اگر تو کوئی ماں باپ اپنے بچے کے بارے میں سیریس ہیں تو ان کو نظر آتا ہے کہ اس بچے کی کیا گروتھ ہو رہی ہے. جب وہ 1-2 مہینے بعد دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا سیکھا ہے, کیا نہیں سیکھا, کیا اس کو آنا چاہیے تھا وہ نہیں آ رہا, تو اس کے اندر ملٹیپل فیکٹرز ہیں. مجھے ایک اور چیز بڑی مزے کی یاد آئی. مجھے یہ بتا کہ اسکول میں ٹیچرز بچوں کو مارتے ہیں؟ نہیں بچے اب بالکل نہیں. ہم نے بڑی مار کھائی ہے یار, ہم نے تو کھائی ہوئی ہے مار, اور اکٹھے کھائی ہوئی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جس اسکول کا ڈائریکٹر ہے ماشاءاللہ, ہم وہ پہلے بچے تھے اسکول کے جنہوں نے اسکول سے بنک مارا تھا اور پھر ہم پکڑے بھی گئے تھے. ہم واپس آئے ہیں, ہم پہلے اسکول سے نکلے, اصل میں یہ کافی پرانی بات ہے, تو وہ نکلنے کے رستے بڑے ہوتے تھے. ہم نے کہا یار یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. ہم نے اپنے یونیفارم والی کالر شرٹ کے نیچے آئی تھنک ٹی شرٹس پہنی ہوئی تھیں, اور اسکول سے نکل کے ہم نے شرٹس اتار دی. پینٹس ہماری سب کی نیوی بلو تھیں, وہ سیم تھیں, اور ہم نکل گئے. ہم نکلنے کے بعد اب ہم نکل تو گئے, تو ہم نے کہا اب کیا کریں. پھر آئی تھنک ہم یہیں لیفٹ رائٹ ہی گلیوں میں پھرتے رہے. ہم نے کہا واپس چلتے ہیں یار, کیونکہ ہمیں نا ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا. ہم نے کہا یہ گھنٹے ڈیڑھ کی نا انجوائمنٹ اچھی ہو گئی ہے, ناؤ وی شوڈ ہیڈ بیک. آئی تھنک وی ور 3 بوائز, 3-4 دوست ہم لوگ. تو 3 مجھے یاد ہے کیونکہ ہم 3 ابھی تک دوست ہیں. ایک یہ ہے, ایک میں ہوں, اور ایک ہمارا اور ہے. وہ ماشاء اللہ سب سے زیادہ تیز تھا, سب سے زیادہ شرارتی تھا, اور اب میرے خیال سے اس کی اتنی بڑی داڑھی ہے, سب سے زیادہ شریف بھی وہی ہے. تو خیر اینی ویز, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے وہ بنک مارا اور ہم واپس اسکول آئے, اور پھر ہم پکڑے بھی گئے اور بہت ڈانٹ پڑی. پکڑے کیا گئے, وہ تو سامنے سارے انتظار کر رہے تھے ساری کلاس. اب تھا سین یہ کہ اسکول جو وہ آ رہے ہیں کلاس ٹیچر نے بچے کاؤنٹ کیا, اس نے کہا یار یہ 3 مسنگ ہے, یہ کدھر ہے. وہ ساری کلاس آ گئی گراؤنڈ میں, پلے گراؤنڈ میں, اور وہ ہمارا ویٹ دیکھ رہے ہیں, ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں, اور ہم 3 سامنے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. خیر ہم پکڑے گئے اور پھر ہمیں کافی ڈانٹ پڑی, اور کافی ہم نے باتیں سنی, گھر سے بھی ڈانٹ, مطلب مار پڑی. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مار پڑتی تھی اس ٹائم, جو کہ بڑی بری لگتی تھی. لیکن آئی تھنک یار مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں جو مار پڑی ہے نا, اس مار نے ہمیں بڑا صحیح رکھا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمیں اس وقت جو ٹیچر مارتے تھے, آج ہم سب سے زیادہ انہیں سے کنیکٹڈ ہیں, وہی سے پیار کرتے ہیں. ڈیٹ یار وہ کتنا پیار کرتے ہیں, اور ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان سے ملیں جہاں بھی ہوں. جیسے ہم اکثر سال میں یا 2 سال بعد ملاقات رکھتے ہیں, اس میں کوشش ہوتی ہے ہم اپنے ٹیچرز کو بلائیں, کیونکہ اس وقت کے جو ٹیچر تھے وہ استاد تھے, اور وہ ہمیں مارتے تھے تو کسی مقصد سے مارتے تھے کہ جب ہم نے کوئی ایسی غلطی کی ہوتی تھی, کسی وجہ سے استاد کو روحانی باپ کہا گیا. اور میرے خیال سے ہمارے ٹائم میں ایسی چیز بہت اچھی تھی. اور میرے خیال میں ہم آج جس جگہ پہ ہیں, اپنے اسکول ٹیچرز یا بعد میں بھی جو ٹیچرز ہیں, اور اپنے استاد احترام اپنے ٹیچرز کی وجہ سے, کیونکہ یار انہوں نے صرف ہمیں بکس نہیں پڑھائی, انہوں نے, اور ون اینڈ اونلی اپنے پرنسپل ساجد صاحب, سر ساجد, او مائی گاڈ. میں اب ٹل ڈیٹ یار, میں وہ اکثر مجھے نا فیس بک پہ کبھی انسٹا پہ مجھے ان کے میسج آئے تھے, تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اینڈ ہی از سو ہیپی ٹو سی ویئر وی آل آر, کیونکہ الحمدللہ ہم سب کہیں نہ کہیں کسی اچھے اس پہ لگے ہوئے ہیں, سب اچھے کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب میں پرانے اسکول کے دوستوں سے ملتا ہوں. So the next thing I want to ask was that we have a huge number of students who are actually becoming engineers and doctors in our country, but jobs نہیں ہیں یار. اس میں ایک تو آپ نے بات کی ڈاکٹرز اور انجینئرس, اس کے علاوہ بھی بہت سی ڈگریز ہیں جہاں پہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, بیکاز وی ہیو ہیوج پاپولیشن. اور جتنے بھی پروگرامز ہیں, آپ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں تو آپ کو ہزاروں بچے ملتے ہیں, کوئی ہیومینٹیز میں کر رہا ہے, کوئی کسی میں کر رہا ہے. اور ہم بھی جب ہم نے میٹرک کیا تھا اس کے بعد ہمیں بھی نہیں پتا تھا ہم نے کیا کرنا ہے. ہاں, تو میرے خیال سے بچوں کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. کاؤنسلنگ ہونی چاہیے اسکول میں, بچوں کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے بالکل. اب ہم نے اسکول کاؤنسلرز رکھے ہوئے ہیں فل ٹائم, وہ بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں. اور آپ نے بات کی ڈاکٹرز اور انجینئرس, یہ ایک رواج تھا اور پوری دنیا میں تھا, صرف یہ نہیں کہ پاکستان میں تھا, کیونکہ پروفیشنل ڈگریز 3 تھیں دنیا میں, ڈاکٹر, انجینئر اور لائر, تو سب وہی بنتے تھے. تو ہماری جو والدین کی جنریشن ہے, اوبویسلی ان کے لیے تو یہی 3 پروفیشن تھے, اور لائر کو یہاں پہ اتنا کوئی اتنی اس کی اپرچونیٹیز نہیں ہے. آئی تھنک ایک لائر کا تو میں نے سنا تھا پچھلے وقتوں میں, ابھی تو نہیں, اب تو لڑکیاں بہت لائر بن رہی ہیں. ایک ٹائم تھا مجھے یاد ہے, کہتے تھے یار وکالت نہیں پڑھنی, وکیل بنو گے تو رشتہ نہیں ملے گا. یہ ایک بات ہوتی تھی پہلے. ہاں, یہ اس پہ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن ہماری جو والدین کی جنریشن ہے
وہ یہی سمجھتے تھے کہ جی ڈاکٹر اور انجینئر ہی صرف کام ہے, تو اس لیے ڈاکٹر اور انجینئر بے شمار بن گئے. اب اگر آپ دیکھیں ایون کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز آنے کے بعد بھی ڈاکٹرز کی اتنی تعداد ہو گئی ہے پاکستان میں کہ ڈاکٹر سی وی لے کے پھر رہے ہیں کہ جاب دے دیں. اور پھر آپ نے اس کو کنیکٹ کیا کہ لوگ جو ہے وہ باہر جا رہے ہیں یا جاب نہیں مل رہی. تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وی آر اونلی ٹیچنگ اسٹوڈنٹس ٹو گیٹ جابس, ناٹ فار دا انٹرپرینیورشپ. اب ہمارے یہاں پہ انڈسٹری ہے نہیں, کوئی چیز ہے نہیں, اور ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھے جاب چاہیے, جاب کریٹ کرنی چاہیے. ہاں بالکل, کہ جاب ڈھونڈ. لیکن یہ سکھایا نہیں جا رہا نا اسٹوڈنٹ کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے بھی یونیورسٹیز میں پڑھا وہاں پہ بھی یہی تھا کہ جی آپ یہ ڈگری کر لیں گے تو آپ کو اس جگہ پہ جاب مل سکتی ہے, اتنی اچھی جاب مل سکتی ہے. آج تک کسی نے ہمیں یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ اپنا کام بھی کر سکتے ہیں. انٹرپرینیورشپ کا تو جیسے ہم نے MBA کیا تو MBA کے اندر بس ایک کورس تھا انٹرپرینیورشپ, اس کے اندر باقی تو ہمیں کوئی آئیڈیاز تو سکھایا نہیں گیا کہ کس طرح آئیڈیا جنریٹ کیا جا سکتا ہے. سو آئی تھنک کاؤنسلنگ بڑی ضروری ہے, بچے کا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے, کیونکہ پہلے صرف ڈاکٹر اور انجینئر بن رہے تھے, اس کے بعد IT آ گیا, ICS کر لو, BCS کر لو, MCS کر لو, کمپیوٹر سائنس کر لو. بٹ ایک اور رپورٹ میں نے دیکھی تھی, اس میں تھا کہ 25 سے 30 لاکھ IT گریجویٹس آر بینگ پروڈیوسڈ ایوری ایئر ان پاکستان اینڈ دے اسٹل ہیو نو جابس. اس کے اندر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹائم مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے گریجویٹس نکال رہے ہیں, دا پرابلم از ہاؤ کمپیٹنٹ گریجویٹس یو آر میکنگ. اوکے, اب اگر جیسے آپ نے IT کی بات کی, ایک آپ نے نمبر بتایا کہ اتنے بچے ہیں کہ جو وہ جاب جن کو نہیں ملی. جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے اندر میں نیشنل ڈائریکٹر ایجوکیشن, تو ہمارا ریسنٹلی ایک پروگرام ہوا بنو قابل, اس کے اندر ہم نے جو پاکستان کی یوتھ ہے اس کو IT ٹرین کیا. جتنے بھی مارکیٹ کے اندر ہائیلی پیڈ یا اسکلز ریکوائرڈ ہیں باہر کی دنیا میں یا پاکستان کے اندر, اس کے لیے ہم فری ٹریننگز دے رہے ہیں, اور بڑی سوفسٹیکیٹڈ لیبس ہم نے بنائی ہیں. کہاں پہ؟ بیسٹ ٹرینرز کراچی, لاہور, پشاور, اسلام آباد. کراچی سے اس کا سٹارٹ ہوا تھا. تو جب ہم نے یہ سٹارٹ کیا تب ہم سروے کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ 2022 کا جو سال تھا, اس سال میں کراچی شہر کے اندر 45,000 IT کی جابس ویکنٹ گئی ہیں. ان کو بندہ ہی نہیں ملا جو ان کو ریکوائرڈ کام آتا ہے, کمپیٹنٹ بندہ. تو اب یہ کس کا قصور ہے؟ کیا بچوں کا قصور ہے یا سسٹم کا قصور ہے؟ میرے خیال میں اس میں تو دونوں کا قصور ہے. سسٹم تو نو ڈاؤٹ ایک ایسا ہے کہ آپ جو ریکوائرڈ بچہ چاہیے وہ پروڈیوس نہیں کر رہے, لیکن یہاں پہ جو ہماری یوتھ ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب تو دنیا ایک ایسی اوپن ہو گئی ہے کہ آپ ادھر ٹاؤن شپ میں بیٹھ کے آپ کہیں سے بھی آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. آپ کا یوٹیوب ہے, آپ کے پاس اتنی چیزیں ہیں. دیکھو یار, پہلے کسی ورڈ کا مطلب ڈھونڈنا ہوتا تھا تو ہم ڈکشنری کھولتے تھے. آئی تھنک ابھی تو نئے بچوں کو تو پتہ بھی نہیں کہ ڈکشنری شاید ایک بک ہوتی تھی. بالکل ایسے ہی, اس میں آپ اے میں ڈھونڈتے تھے, پھر اگر آپ نے مطلب زیبرا اگر آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ زی میں جب جائیں گے تو زی کے بعد زی کے بعد دوسرا لیٹر اے ہوتا ہے, پھر بی ہوتا ہے, اس طرح ای تک آپ جائیں گے. پھر ویسے نا دوسرا لیٹر ای ہوتا ہے کہ اے ہوتا ہے یار, خدا کا سیم اسکول. So anyways, so you know, but things have been become so easy now, accessible, کہ آپ آن لائن جاؤ اور آپ کو اتنا کچھ مل جائے. دوسری بات میں یہ کر رہا تھا کہ پہلے مسئلہ یہ تھا کہ ماں باپ سوچتے تھے کہ بچے کو یہ کرانا ہے, بچے کو ڈاکٹر بناؤ اگر نمبر اچھے ہیں. اگر وہ بایولوجی پڑھا رہے ہیں اس کو میٹرک میں پہلے 8th کے بعد, تو وہ ڈاکٹر بنے گا, نہیں تو وہ انجینئر بنے گا, اور اس کے علاوہ کچھ بھی بنے گا تو وہ فارغ ہے اپنی زندگی میں. ایسا پہلے لگتا تھا, لیکن نہیں ہوا. اوبیسلی بچوں نے نئی چیزیں کرنی شروع کر دیں, بٹ اگین اسٹوڈنٹس ور سو کنفیوزڈ. I was so confused that I've been through so many different kind of things. مطلب میں پہلے میٹرک کیا, پھر ICS کیا کمپیوٹر سائنس میں, اینڈ دین بیچلرز میں کیٹ میں چلا گیا, پھر میں ACCA تک گیا, پھر پارٹ 3 چھوڑ دیا کیونکہ میں بہت بور ہو گیا تھا. میں نے کہا یار یہ میں کیا کر رہا ہوں, مطلب ACCA از اے پروفیشنل ڈگری, بٹ میں نے کہا یار میں پیسوں کا حساب لگا رہا ہوں, وہ بھی کسی اور کے جو میرے نہیں ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی. پھر آئی وینٹ انٹو بزنس, میں نے MBA کیا. ویسے چھوڑا کسی اور وجہ سے ہوگا, یہ اس ٹائم یہ نہیں سوچا ہوگا, فیل بھی ہو رہے تھے, لیکن میں نے کہا یہ میرے لیے ہے نہیں, بہت پڑھنے والی چیز ہے یار. بٹ اگین اب میرے ہی اسکول کے اس میں لڑکے ہیں جنہوں نے وہ ACCA پورا بھی کیا, اس کے بعد CFA بھی کیا, اس کے بعد پتہ نہیں کوئی KPMG, کوئی کہاں جواز شفیق, علی رفت, سب کہاں لگے ہیں.
تو وی نو پیپل اینڈ وی آر سو پراؤڈ آف دیم. بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پہلے یہ کاؤنسلنگ نہیں ہوتی تھی کہ بچوں سے آپ نہیں پوچھ سکتے کہ بچے کو کس چیز کا انٹرسٹ ہے, بچہ کیا چاہتا ہے. اور آپ دیکھو کہ سب کچھ کرنے کے بعد, سارا کچھ اپوزٹ چیزیں کرنے کے بعد میں ایک فوٹوگرافر بن گیا, بیکاز دیٹس واٹ آئی وانٹڈ ٹو ڈو. But it wasn't just about photography or videography. I want to create a business. I want to create a platform where we could create jobs. And الحمدللہ جابس کریٹ کی ہم نے, اتنے گرافک ڈیزائنرز. اچھا دوسری بات, تھوڑی سی میں بات چھوٹی کروں گا, ہم نے میرا کانسیپٹ ہمیشہ سے یہ تھا دیٹ آئی وانٹڈ ٹو ٹرین اینڈ کریٹ اسکلڈ پروفیشنلز, ناٹ ہائر جسٹ پروفیشنلز ہو نو ایوری تھنگ. سو میرا کانسیپٹ جو کمپنی کا میں نے جو بنایا اس میں ہم نے لوگ ہائر کرنا شروع کیے, وہ ایشوز ایسا تھا کہ جن کو کچھ نہیں آتا ان کو ایونچولی اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں ہم سکھائیں اور ان کو ہم ٹرین کریں. اب الحمدللہ آئی تھنک اٹس بن مور دین 10 years کہ میرے پاس 10 سال پرانے لوگ بھی ہیں جن کو کچھ نہیں آتا تھا اور اب بہت کچھ آتا ہے. یہ اسی وجہ سے ہوا نا کہ آپ نے ایک فیلڈ جس کا آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا, خود آپ اس میں انٹر ہوئے, آپ نے سیکھا, تو آپ کو پتہ لگا کہ زیرو سے بھی میں چیز سیکھ سکتا ہوں, کریٹ کر سکتے ہو. تو اس لیے آپ انٹرینڈ بندہ رکھیں, اس کو ٹرین کریں, اس کا بھی اسکل سیٹ ڈیولپ ہوگا. اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ ہماری جو کمپنیز ہیں وہ جب بھی کوئی بندہ ہائر کرتی ہیں تو اس کی ساری کوشش اسی چیز میں ہوتی ہے کہ یار یہ بندے کو میں کیسے اپنے پاس روک کے رکھوں, کس طرح اس کو باؤنڈ کروں, کیا اس کے ساتھ ایگریمنٹ کروں, کیا کانٹریکٹ کروں کہ یہ مجھے چھوڑ کے نہ جائے. کانٹریکٹ کرنا چاہیے. آئی تھنک میں نے تو کسی لڑکے کے ساتھ بھی نہیں, میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ لائلٹی دیکھنی چاہیے آپ کی کہ کتنی ہے آپ کی ٹورڈز. آپ کو اس چیز سے بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کوئی اسکلز آپ دے رہے ہیں یا ٹرین کر رہے ہیں لوگوں کو, تو اگر آپ کا یہ نظریہ ہوگا کہ اچھا یار میرے پاس نہیں کر رہا, کہیں اور جا کے کر رہا ہے, کر تو پاکستان میں ہی رہا ہے کہیں نہ کہیں. اب جیسے ایجوکیشن کے اندر اگر میں بات کروں تو ہم کوئی بھی چیز ڈیولپ کرتے ہیں اسکول کے اندر, کافی ہمارے R&D ڈپارٹمنٹ ہیں, اس میں اس کے اوپر اچھی خاصی ہم انویسٹمنٹ کر کے چیز بناتے ہیں, ہم اس کو اوپن رکھتے ہیں. اگر کوئی کسی کو بھی چاہیے ہم اس کو دے دیتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ یار یہ ہم نے اپنے اسکول کے اندر ڈیولپ کیا ہے تو اس سے ہمارے بچوں کو فائدہ ہو, کسی دوسرے اسکول کے بچوں کو نہ ہو. ہمارے اسکول میں, پنجاب اسکول میں سو بچے پڑھنے آتے ہیں, یہ تو ہو گئی پڑھائی, اور آئی ایم شیور کہ اچھا ہی پڑھ رہے ہوں گے, اچھی پڑھائی ہے وہاں پہ. میں آئی کین مطلب آئی ایم ویری ہیپی ود دا سسٹم ان آر اسکول, ناٹ جسٹ پروموٹنگ اسکول یا کوئی مجھے پیسے نہیں مل رہے کہ پنجاب اسکول کا نام لے جاؤ. آئی ایم ہیپی دیٹ آئی ایم فرام دیٹ اسکول. تو اس اسکول میں ہمارے بچوں کو پڑھانے کے علاوہ ان کے لیے کیا ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں؟ کوئی فیسٹیول ہوتے ہیں یا کوئی کچھ انٹرٹین کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو جو نارمل ہماری وہ جو پڑھائی کے علاوہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, لاہور کے میچز ہوتے ہیں یار, ہاکی میچز, کرکٹ میچز. بالکل ہاں جی, مطلب کہ لاہور کے چند اسکولوں میں سے ہے جس میں پراپر ہاکی فیلڈ ہے, فٹ بال فیلڈ ہے, کرکٹ فیلڈ ہے, سوئمنگ پول ہے. We used to play hockey. My father was he used to be a national player for Pakistan. And میرا چھوٹا بھائی, I'm very proud of him. His name is عمر پرویز. وہ بھی ہمارا اسکول, وہ میرا جونیئر تھا ہمارے اسکول میں, اور اس نے اسی پنجاب اسکول میں سوئمنگ سیکھی تھی, اور یہیں پہ سوئمنگ پول بھی ہے ہمارے اسکول میں, وہ وہیں پہ سوئمنگ سیکھی تھی. اینڈ ہی وینٹ ٹو دا نیشنل لیول ایز ویل. اچھا, اب آپ اسی کے اندر دیکھیں نا کہ جو پنجاب اسکول کا فیس اسٹرکچر ہے, اس کے اندر جب کسی کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ سوئمنگ پول ہے, ایک کیونکہ پنجاب اسکول ہے مڈل اور لوور مڈل کلاس کے بچوں کے لیے, اور اس میں ایلیٹ کلاس کے بچے بھی آتے ہیں, ہر قسم کے بچے آتے ہیں, یعنی کہ لوور کلاس, لوور اکنامک بیک گراؤنڈ سے لے کے ہائی اکنامک بیک گراؤنڈ تمام بچے آ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا اچھا مکس ہے کہ آپ کو مختلف فلیور بچے کو دیکھنے کو ملتے ہیں, کیونکہ اس نے آگے جا کے زندگی کے اندر بھی اس سوسائٹی کے اندر ہی جانا ہے. اب اگر آپ جیسے ایلیٹ اسکولز ہیں, اس کے اندر ایک آرٹیفیشیل انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوتا ہے, بچہ اسی کے اندر جاتا ہے, جب اس سے نکل کے سوسائٹی کے اندر جاتا ہے تو اس کو بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے کہ یار یہ کیا دنیا ہے. کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے. ہاں, کیونکہ دنیا جو پاکستان کی ہے نا وہ بڑی مختلف ہے. اگر آپ ایک اسکول کے اندر ایک آرٹیفیشیل سی دنیا بنا لیں تو اسے جب بچہ جاتا ہے تو بڑا اس کو سیٹ بیک ملتا ہے. جیسے اگر جب آپ نے بورڈ کے پیپر, میٹرک کے پیپر دینے گئے تھے, تو ادھر کہیں پہ ایک اسکول تھا, تو یاد ہے جب آپ گئے وہاں پہ ٹوٹی کرسیاں. گورنمنٹ اسکول یہاں پہ نا میٹرک میں مجھے یاد ہے وہ بنتے ہوتے تھے, آپ کا پیپر اس اسکول میں ہے, گورنمنٹ اسکولز میں بنتے تھے. تو گورنمنٹ اسکولز کی حالت دیکھ کے میں بڑا عجیب سا مطلب فیل ہوتا تھا یار کہ ہم بڑے اچھے اسکول کے پڑھ لکھ گئے یار. تو سوچیں کہ جو اور اسکول جو بہت زیادہ فیس چارج کر رہے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوتا ہے, تو وہ بچے جب ریئلٹی میں آتے ہوں گے تو ان کو کیا سیٹ بیک ہوتا ہوگا. مطلب کہ ان کو جیسے ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں کلچرل شاک ملتا ہے, ان کو تو یہیں پہ کلچرل شاک مل جاتا ہوگا
اپنے اسکول سے جب وہ گریجویٹ ہو کے. تو اب ایون جیسے یہاں پہ بھی اگر اسکولز ہیں, جتنے بھی ہائی اینڈ اسکولز ہیں, اس کے بعد اگر اس بچے نے انٹرمیڈیٹ میں جانا ہے تو اس کے بعد تو پھر سرکاری کالجز ہی سب سے ٹاپ پہ آتے ہیں. ہمارے کتنے بچے ہمارے جو میٹرک کرتے ہیں ٹاپر نکلتے ہیں یہاں سے, جو پورے پنجاب میں یا لاہور. ہاں بالکل, ہر سال ٹاپرز ہوتے ہیں الحمدللہ, ہر سال ٹاپرز ہمارے اسکول سے نکلتے ہیں. لیکن ہم جو ٹاپ پوزیشن ہیں اس کو ہم فوکس نہیں کرتے. ہمارا فوکس ہوتا ہے پاسنگ آؤٹ کہ کتنے ایوریج مارکس آ رہے ہیں اسکول کے. تو ایوریج مارکس پچھلے سال کے کیا تھے؟ ہمارے 90% پلس تھے. 90% پلس مارکس تھے. میجورٹی بچوں ایوریج بتا رہے ایوریج بتا رہے. اور میٹرک کتنے بچوں نے پچھلے سال کیا پنجاب اسکول سے؟ ہمارے تقریباً ہر سال 1500 کے قریب بچے کرتے ہیں. 5 برانچز سے یا ایک؟ 5 برانچز سے. سو 5 برانچز 5 برانچز اینڈ 1500 بچے گریجویٹ کرتے ہیں میٹرک سے. آپ جب اپنے چھوٹے بھائی عمر کی بات کر رہے ہیں, اس کے زمانے میں جو گورنمنٹ کالج کا بیچ بنتا تھا اس میں میجورٹی پنجاب اسکول کے بچے ہوتے تھے. گورنمنٹ کالج obviously the top college in لاہور, اینڈ سب سے زیادہ میجورٹی بچے پنجاب اسکول سے جاتے ہیں. ہاں جی بالکل, الحمدللہ. This is I'm very proud of this. اور گورنمنٹ کالج سے بڑی مزیدار بات یاد آئی کہ جب میٹرک ہم نے کیا تھا تو اس وقت اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ بھائی کہاں کیا کرنا ہے. تب وہ آئی سی ایس کا زمانہ تھا, آپ نے بھی آئی سی ایس کیا اور بھی بڑے لوگوں نے آئی سی ایس کیا. تو میں نے گورنمنٹ کالج میں اپلائی کیا کہ پڑھنا ہے تو جی سی میں پڑھنا ہے. بس یہ سمجھ مجھے اس ٹائم نہیں. تو اس وقت جو ہے میرا ایف اے میں داخلہ ہوا, جنرل سائنس میں نہیں ایف اے میں, ہیومینٹیز, پیور ہیومینٹیز میں. تو آپ کی امی, سلید کی امی, علی کی امی, وہ میرے گھر آئیں. امی کو کہنے یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, ایف اے کیوں کرا رہے ہیں. بٹ ہی ہیڈ ٹو گو ٹو گورنمنٹ کالج. میں پنجاب کالج گیا تھا, وچ از این امیزنگ کالج. اس ٹائم تو بڑا مزیدار سین تھا, اور ہمارا یونیفارم نہیں ہوتا تھا. میرے لیے پہلی اٹریکشن پنجاب کالج جانے کی یہ تھی کہ اس کا یونیفارم نہیں ہے. میں نے کہا میں نے یونیفارم سے جان چھڑوانی ہے, اس لیے میں وہاں گیا تھا. پلس آئی ہیڈ 75% سے زیادہ مارکس میٹرک میں, تو اسکالرشپ لگا تھا. تو میری کالج کی فیس 10 روپے تھی پورے سال کی. دس واز ون آف دا ریزن وائی آئی وینٹ ٹو پنجاب کالج. آئی ایم ہیپی وتھ پنجاب کالج, بٹ گورنمنٹ کالج کا ایک ٹھپا ہے جو راوین ہوتے ہیں وہ لگتا ہے, اور وہ آپ کو لگا, وہ مجھے نہیں لگا. صرف ٹھپا نہیں, اچھا بھی ہے, اچھا خاصا ٹھپا ہے. پر تو زیادہ کر تو نے ایف اے کیا, اس کے بعد تو نے بیچلرس کیا, اس کے بعد جی سی سے بیچلرس کیا. پھر اس کے بعد ایم تھا جو پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے, پبلک یونیورسٹی, قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد. اچھا. تو یہ وہاں سے بھی کنیکٹ ہوتی ہے بات کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم نے کیا کرنا ہے. تو میرا پنجاب اسکول کے بعد ایم یہ تھا کہ میں نے جی سی میں پڑھنا ہے. جو بھی ڈگری آئی میں نے کر لی. اس کے بعد میرا ایم تھا کہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھنا ہے. تو اس ٹائم اکنامکس آئی میرے سامنے, میں نے اکنامکس کر لی. کو کہ قائد اعظم یونیورسٹی جانے کے بعد ریسرچ اور ایجوکیشن کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ ہوا, اور وہاں سے پھر میں نے, جیسے اب آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ پی ایچ ڈی کہاں گیا تھا, قائد اعظم یونیورسٹی کیا, اس کے بعد قائد اعظم یونیورسٹی کے بعد پھر میں یو این کے اندر جاب کی 6 ماہ یونائٹڈ نیشن اسلام آباد آفس میں. پھر وہ میں نے چھوڑ کے میں لاہور آ گیا, کیونکہ پھر لاہور کی یاد آنا شروع ہوگی 2.5 سال بعد. لاہور نہیں بھولتا. تو اس کے بعد پھر میں نے یہاں پہ ایک اسٹاک ایکسچینج کی کمپنی تھی, اس کے اندر تھوڑا سا کام کیا. تو اس کے بعد پھر میں ایجوکیشن سیکٹر میں آ گیا. اچھا. ایجوکیشن سیکٹر میں بھی 2009. تو اس کے بعد پھر پڑھائی میں جاری رکھی. اس کے بعد بھی میں نے یہاں پہ بھی, کیونکہ میرا ایم تھا کہ جو ایف اے میں گیا تھا اب اس کو شوق ہو گیا پڑھنے کا. ایف اے میں بھی گئے تھے, میٹرک میں مجھے یاد ہے آپ اور میں اور بھی 2-3 اور لڑکے تھے, پہلی فیس میں ہمارا داخلہ نہیں جاتا تھا ہمارا. میٹرک میں اسکول میں داخلہ جاتا تھا بورڈ کے لیے, تو ہم لوگ سینڈ اپس میں فیل تھے کہ یہ تو میٹرک میں پاس ہی نہیں ہوں گے, کیونکہ ہم سیریس ہی نہیں ہوتے تھے پڑھائی کو لے کے. بٹ اینی ویز پھر ساجد صاحب, زمان صاحب, وہ تو یار غلام اصغر صاحب, ان لوگوں نے محنت کی. اور یہ سارے نام لوگوں کو تو نہیں سمجھ آئیں گے, بٹ وی ریسپیکٹ دیز نیمس. ہم جو بھی ہیں ان لوگوں کی وجہ سے, ان اساتذہ کرام کی وجہ سے ہیں. اٹس آل بیکاز آف آور ٹیچرس. اچھا, میں جو یہ ساری بات کر رہا تھا, کیونکہ ظاہری بات ہے میری اسٹوری ہر کسی کی اپنی پرسنل ہوتی ہے, اور وہ شاید کسی اور کے لیے امپورٹنٹ نہ ہو, لیکن اس سارے میں بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کو بھی مجھے بھی ہمیں کوئی گائیڈنس نہیں تھی کہ ہم نے کرنا کیا ہے, ہم کرتے گئے. مجھے آج یہ خوشی ہے کہ الحمدللہ مجھے یہ پتا تھا کہ میں نے کس ادارے میں پڑھنا ہے, تو میں نے وہ چوز کیا, اور اس کے لیے جو بھی کرنا پڑا میں نے. قائد اعظم یونیورسٹی سے یو ڈیڈ واٹ؟ ایم ایس سی اکنامکس. اور اس کے بعد
اس کے بعد پھر میں نے MBA کیا UMT سے, MSc کے بعد لیکن MBA بھی کر لیا. وہ میں نے اس لیے کیا کہ میں نے پھر آگے جب جاب وغیرہ اسٹارٹ کر دی, مینیجریل پوزیشن پہ آیا, تو میں نے کہا کہ ایک مینیجریل جو ایجوکیشن ہے وہ بھی حاصل کی جائے, تو وہ میں نے اس کے لیے کی. پھر اس کے بعد جب میں ایجوکیشن سیکٹر میں آ گیا ہوا تھا, آیا تو میں HR اور مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن میں تھا, لیکن وہاں پہ رہتے ہوئے ایجوکیشن کے اندر مجھے انٹرسٹ کافی زیادہ ڈیولپ ہو گیا, یعنی کہ اکیڈیمک سائڈ پہ. تو پھر میں نے اپنی فیلڈ چینج کی, تو تب جا کے مجھے پتا چلا کہ ہاں یار یہ میرے انٹرسٹ کا ہے. تو پھر میں نے یہ نہیں کیا کہ یار میں نے پہلے بھی ماسٹرز کیے ہیں 2, اب کیا مجھے PhD میں داخلہ مل سکتا تھا, لیکن میں نے کہا نہیں, میں پہلے ماسٹرز کروں گا تاکہ میں اس کی بیسکس میں آؤں, زیادہ اچھی طرح آئے, پھر میں PhD میں جاؤں گا. اور اس سارے دوران MPhil نہیں ہوتا بیچ میں؟ MPhil ہوتا ہے, MPhil کیا نا. MPhil بھی کیا رہ گیا بھائی پیچھے یار, میں نے دیکھو جو 10th براؤن سیکشن تھا نا, تم سب کی جو ہے نا میں نے حصے کی پڑھائی کی ہے. ہمارے سیکشن کا نام تھا جتنے بھی اپنے دوست ہیں نا, تو ہر کسی کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یار تیرے حصے کا میں نے پڑھ لیا. تو MBA MSc MBA اینڈ دین MPhil وہ میرا بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی سے BNU سے. اچھا, لیکن نا میں اس سب میں نا کوئی پراؤڈ نہیں ہوتا کہ یار کہ میں نے, کیونکہ اگر میں ویسے ٹیکنیکلی دیکھوں, یار میں پراؤڈ فیل کر رہا ہوں. ہاں, میں نے تو آپ لوگوں کے لیے کیا نا, ہمارے لیے کیا. مطلب کہ ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو کوئی دیکھے گا تو کہے گا یار کیا یہ پاگل بندہ تو نہیں ہے, کیا کیا کرتا رہا ہے, ایسے ہی پاگل ہونا چاہیے. لیکن اس سب کے پیچھے نا ایک اور چیز بھی تھی کہ میرا MSc کرنے کے بعد جب میں نے MSc اکنامکس کی, اس کے بعد ایم تھا کہ میں نے باہر کی یونیورسٹی سے ڈگری لینی ہے. اور کوئی یہ ایم نہیں تھا کہ میں نے باہر جانا ہے, بس یہی ایم تھا کہ باہر کی یونیورسٹی سے ڈگری لینی ہے, کیونکہ جب قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر ریسرچ کا ایلیمنٹ کافی تھا, تو وہاں پہ پروفیسرز کو ہم نے دیکھا جو باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے, تو ایک باقی جگہوں پہ جہاں پہ ہم پڑھے تھے اور ان پروفیسرز میں ویزیبل ڈفرینس تھا کہ یار ان کے ٹیچنگ پیڈاگوجی میں کس طرح فرق ہے, کس طرح وہ ہمیں پڑھا رہے ہیں. جیسے باقی جگہ تھا نا, وہاں پہ ہوتا تھا کہ بھائی ٹیچر زبردستی پڑھاتا تھا, وہاں پہ تھا کہ بھائی میں تمہیں اچھا پڑھا رہا ہوں, پڑھنا تو پڑھ لو, نہیں پڑھنا تو نہ پڑھو. ٹھیک ہے. لیکن ان کے اسی اسٹائل سے ہم نے وہاں پہ ریسرچ بھی کی, اچھا بھی پڑھا, تو وہاں سے مجھے ہوا کہ یار باہر پڑھنا ہے. اب وہ باہر پڑھنے کا سفر جو ہے نا بڑا لمبا تھا. بیچ میں میرا لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ ہوا, ہارورڈ میں داخلہ ہوا, ہارورڈ میں ایک اور جگہ داخلہ ہوا, لیکن کیا تھا کہ وہاں پہ مجھے اسکالرشپ نہیں ملی, اور وہ اس زمانے میں کروڑوں میں فیس ہوتی تھی. تو میں نے خیر میں نے کہا میں کس منہ سے اپنے ماں باپ کو کہوں کہ بھائی کروڑوں فیس دے دو, تو وہ میں نے نہیں کہا. لیکن الحمدللہ 2016 میں میرا یونیورسٹی آف ٹورانٹو کینیڈا میں اسکالرشپ کے اوپر داخلہ ہوا, تو پھر ماسٹرز لیڈنگ ٹو PhD میں. تو پھر وہ اسکالرشپ کے اوپر میں نے PhD کی. اور کتنے سال میرا ویسے تو لگا تقریباً 4.5 پونے 5 سال لگے, لیکن جو میرا PhD کا کورس وقت تھا وہ ختم ہونے میں تقریباً 4 سال, بلکہ کمپریہنسو جو ہوتا ہے PhD کے اندر وہ کمپلیٹ ہونے میں 4 سال لگے. اور وہ جس دن میں نے کمپریہنسو کا ٹیسٹ پاس کیا, اگلے دن ٹکٹ کٹائی اور واپس آ گیا, اور ریسرچ یہاں پہ کی. مجھے لگ رہا ہے میں پڑھا ہو ہی نہیں کہیں پہ, تو اتنا پڑھ گیا یار بتا دو رہا ہوں, تم سب کے حصے کا پڑھا ہے. تو اس میں ہاں واپس آیا, تو ہماری جیسے ویسے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ لوگ باہر جا رہے ہیں. ہاں, تو پاکستان سے بہت بندہ باہر جاتا ہے اور جانا چاہ رہے ہیں, اور اس ٹائم تو ابھی ایک رپورٹ آئی ہے کہ ود ان دا لاسٹ 6 months 2024 چل رہا ہے, ود ان دا لاسٹ 6 months 7 لاکھ پروفیشنل گریجویٹس لیفٹ پاکستان. بالکل, اور اس کے اوپر اٹس ویری سیڈننگ. اس میں آبویسلی سیڈ تو ہے کیونکہ سارے پروفیشنلز جا رہے ہیں, اور ہمارا جو مسئلہ یہ کہ جو ہماری سب سے بڑی اپرچونٹی ہے وچ از پاپولیشن, اس کو ہم سمجھ نہیں رہے. اگر جتنی ہماری آبادی ہے یہ سب امپاور ہو جائیں تو ہم پاکستان کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے ہیں, لیکن کوئی اسٹیپ لے نہیں رہا. ہاں کوئی لے نہیں رہا, وہ ایک خیر علیحدہ ڈبیٹ ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں یار اس کے لیے جو آپ کر رہے ہیں, آپ یہاں پہ جو آپ کے پاس 20 25 30 لوگوں کو آپ نے اب تک اسکل دے چکے ہیں, ابھی آپ کے پاس 20 25 30 لوگ ہیں, ان کو آپ اسکل دے رہے ہیں, تو یہ کہیں نہ کہیں امپاور ہو رہے ہیں. تو ہر کسی نے اپنی جگہ رول پلے کرنا ہے. اب ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہر کوئی اپنی اپنی جگہ رو رہا ہے, محنت کوئی نہیں کر رہا. اب اگر کوشش ہی نہیں کرتے. میں آئی تھنک میں نے ایک چیز سیکھی تھی کہ اگر آپ سمجھ رہے نا کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے,
تو اگر آپ صرف سوچتے رہیں گے اور کچھ کریں گے نہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے. ہم لوگ کوئی بھی کام کرتے اس لیے نہیں کیونکہ ہم لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس میں فیل نہ ہو جائیں. میں ہمیشہ ہر جگہ جا کے ایک بات کرتا ہوں دیٹ فیلئر از دا فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈ سکسیس. بٹ لوگ چانس ہی نہیں لیتے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم کوئی کام کر لیں اور ہم فیل ہو جائیں تو خیر ہے, لیکن اگر ہم اس کام کو نہ کریں اور ہم صرف سوچتے ہی رہ جائیں تو وہ جو ریگریٹ آپ کے دل میں آئے گا وہ کبھی نہیں جائے گا. اور کتنے دفعہ فیل ہوں گے, کبھی نہ کبھی تو آپ کا کبھی تو پاس ہو ہی جاؤ گے. بالکل ایسا ہی ہے. تو کوشش کرنی تو جو باہر جا رہے ہیں اللہ ان سب کو اچھی زندگی دے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو باہر کی زندگی ہے وہ کسی ایک قید سے کم نہیں ہے. آسان نہیں ہے. آسان کو تو ابھی چھوڑ ہی دیں, جو اسٹرگلز ہیں وہاں پہ اس کو تو سائڈ پہ رکھتے ہیں. آپ اپنی آئیڈینٹی سے جتنی دور جائیں گے اتنا آپ کے لیے نقصان ہی ہوگا. ایک درخت ہے نا, ایک درخت کی جڑیں ہوتی ہیں اور وہ جہاں پہ وہ اگتا ہے اسی جگہ پہ زمین میں اس کے اندر جاتی ہیں. آپ اس درخت کو اکھاڑ کے کسی اور جگہ لگائیں گے تو وہ جڑیں وہاں پہ نہیں چلیں گی اور وہ درخت مرجھا جائے گا اور ختم ہو جائے گا. مشکل ہوتا ہے, چل جاتے ہیں لیکن بہت مشکل ہوتا ہے. ہاں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک باہر گئے ہیں, اگر ہم اور ٹرمز میں بات کریں گے ٹھیک ہے آپ باہر جا کے کامیاب ہو گئے ہیں تو وہ محاورہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, ٹھیک ہے. اچھا اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ جیسے باہر جاتے ہیں تو آپ نے لوگوں کو دیکھا ہے جتنی لوگ باہر محنت کر رہے ہیں کیا وہ اتنی محنت پاکستان میں انہوں نے کی ہوتی ہے؟ نو. تو اگر وہی محنت ریکوائرڈ محنت اگر پاکستان میں کریں تو کچھ نہ کچھ تو ان کو بہتر صلہ مل جائے گا. ہاں آپ یہاں پہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ جی سیکیورٹی کے مسائل ہیں اور چیزیں ہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ ایک چیز علیحدہ ہے جس کا آپ ایکسٹرنل فیکٹر ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر ان ٹرمز آف اکنامک سچویشن اس میں میرے خیال میں جتنی محنت باہر کرتے ہیں لوگ اگر اتنی یہاں پہ کریں تو کچھ نہ کچھ ریوارڈ سو ٹرو, یہ بڑا ہی اچھا پوائنٹ تھا. اور ایک اور چیز یہاں پہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو باہر جاتا ہے نا وہ ہمیشہ ساری زندگی اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کو یاد کرتا رہ جاتا ہے. کووڈ کا زمانہ گزرا, اس کے اندر بہت سے لوگوں کے پیارے وفات پائے, لاک ڈاؤن تھا, فلائٹس نہیں لے سکے. اب وہ جو ایک ٹراما ہے نا کہ اپنی ماں کے جنازے پہ یا اپنے باپ کے جنازے پہ یا اپنے بھائی کے جنازے پہ نہیں پہنچ سکے, اس کی جو پرائس ہے نا وہ ساری زندگی وہ پے کریں گے. اور جتنا مرضی وہ بہتر زندگی وہاں پہ باہر گزار لیں. اور دوسری بات جو باہر رہتے ہیں ان کی ساری زندگی تو گروسری کرنے میں گزر جاتی ہے اور کپڑے دھونے میں. تو یہ تو ہے ٹھیک ہے, ہر کسی کی اپنی, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, یہ میرا پرسیپشن ہے. یہ چیز میں نے دیکھی ہے, باہر جا کے لوگوں کو کام کرنے پڑتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں, لیکن اپنے ہی ملک میں وہ سارے کام وہ نہیں کرتے بالکل, کیونکہ یہاں پہ ایک کلچر ہے, ڈرائیور ہے, آپ کی گھر میں میڈ ہے, کوک ہے. کبھی یہاں پہ گھر کی صفائی نہیں کی ہوگی, باہر ہوٹلوں کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے کی ہوئی, ہم نے گاڑیاں بھی خود دھوئی ہوئی ہیں, ہم وہ اچھی جنریشن والے ہیں. اچھا یار ایک اور چیز مجھے یاد آئی کہ جاپان میں نا, جاپان, ہیو یو بین ٹو جاپان؟ نہیں, لیکن اس کو میں نے اسٹڈی کیا ہوا, میں جانا چاہتا ہوں جاپان. اب میں آئی ٹریول اے لاٹ obviously الحمدللہ, بٹ آئی وانٹ گو ٹو جاپان. وہاں پہ نا میں نے دیکھا ہے وہ بچوں کو, چھوٹے بچوں کو نا یہ نہیں سکھاتے ABCD, وہ بچوں کو ایتھکس اور ایٹیکیٹ سکھاتے ہیں. یہ وہاں کا سسٹم ہے وچ از امیزنگ, یہاں پہ نہیں ہے وہ چیز. آپ جاپنیز لوگوں سے ملے ہوں گے؟ میں ملا ہوں. ہمارے پاس بھی یہاں پہ ڈفرینٹ ڈیلیگیشنز آتے ہیں جاپان سے. اوکے. تو ہمارے پاس ایک آرگنائزیشن ہے, وہ الخدمت فاؤنڈیشن کے تھرو یہاں پہ آتے ہیں. تو وہ مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس وزٹ کرتے ہیں یا اور جگہ وزٹ کرتے ہیں. تو وہ 15 سے 20 بچوں کا, یونیورسٹی گوئنگ بچوں کا گروپ ہوتا ہے. اب وہ جیسے اگر ہمارے پاس آئے نا آرگنائزیشن کے اندر, تو وہ ہماری پوری ویب سائٹ اسٹڈی کر کے آئیں گے. اس میں جتنے لوگ ان کو ملیں گے نا, جیسے آپ نے آور ٹیم یا مینجمنٹ میں ڈالے ہوتے ہیں لوگ, تو وہ ہر بندے کے لیے گفٹ لے کے آئیں گے جاپان والے, وہ اس ویب سائٹ کے اندر جو ہوں گے. اچھا. تو جو وہ چیزیں سکھاتے ہیں, اور میرے خیال میں جو ایک اسکولنگ سسٹم ہے اس کے لیے پڑھائی سے زیادہ سب سے زیادہ ضروری بہتر چیز یہی ہے کہ وہ بچوں کو انسان بننا سکھائے. ہاں, کیونکہ اور اس میں صرف اسکول نہیں اس چیز کے رول پلے کر ہوتا ہے, اس میں گھر بھی ہوتا ہے, فیملی. گھر تو سب سے بڑا ہے. اب جیسے اسکول کے اندر کہا جاتا ہے کہ بچے کو ہم نے سکھانا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. ہاں. اب گھر میں کیا ہوتا ہے کہ باہر بیل بجی ہے تو باپ بچے کو کہتا ہے باہر جا کے کہہ دو میں نہیں ہوں. تو ہمیں جو بچے کی تربیت کے اندر جو ہے نا سب سے زیادہ مین رول ماں باپ کا ہی ہے. جو ماں یا باپ کر رہا ہے نا, بچے نے وہی سیکھنا ہے.
اور آپ بچے کو سکھا کے بھی نہیں یہ سکھا آج سکتے. کل کے ماں باپ کے لیے میسج ہے, ہمارے والے ماں باپ بچہ جو دیکھے گا نا بچہ وہی کرے گا. اب آپ بچے کو منع کر رہے ہو کہ ٹیب یوز مت کرو, لیکن خود آپ فون یوز کر رہے ہو ہر وقت, تو پھر obviously you need to be an example for your own children. خیر اینی ویز, یہ ٹیب کی ویسے آپ نے بڑی زبردست بیچ میں بات لے آئے ہیں. ہاں ابھی آج کل میں نے دیکھا یار بچے رو رہے ہیں, بچے کھانا نہیں کھا رہے, آپ نے لگا کے دیا اس کو اس کا کوئی بھی اس کا کارٹون یوٹیوب پہ ویڈیو اینڈ ہی از گونا اسٹارٹ ایٹنگ, ہی از گونا اسٹاپ کرائنگ. اب اس کے اندر کیا سین ہے, اب اس کے اندر ہم تو ایکسپرٹ نہیں ہیں, لیکن آپ مختلف ریسرچ دیکھیں گے یا کوئی آپ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی جس میں ڈاکٹرز یا سائنٹسٹ جو ہیں وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ فوڈ کی جو نیوٹریشن ویلیو ہے وہ اگر بچہ ٹیب دیکھتے ہوئے, کیونکہ آپ کی ہر چیز دماغ سے چلتی ہے, آپ کھانا کھا رہے ہیں نا تو آپ کا دماغ آپ کے اسٹمک کو سگنل دے گا کہ بھائی کھانا آ رہا ہے. اب جو بھی اس کی میڈیکل ٹرم میں یا ٹیکنیکل ٹرم کے اندر ہوگا اس کے اندر تو میں نہیں بتا سکتا, لیکن کرکس یہ کہ آپ کا دماغ سگنل دے گا کہ بھئی آپ کے اندر یہ کھانا آ رہا ہے یا یہ چیز آ رہی ہے, اس کی یہ نیوٹریشن ہونی ہے. تو لیکن جب بچہ ٹیب پہ دیکھ رہا ہے تو اس کا فوکس ہی نہیں ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. یا آپ نے اکثر بچے دیکھے ہوں گے کہ وہ ویسے شاید اتنا سا کھاتے ہوں, لیکن جب آپ ٹیب لگا کے دو تو وہ اتنا بھی شاید کھا جائیں. تو اس چیز کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں یار؟ اس میں سب سے بڑا رول تو ماں باپ کا ہی ہے. ماں باپ ان کو ٹیب دینے بند کر دیں, بچوں نے رولا مچا دیا ہوتا ہے لیکن کیونکہ ان کو عادت پڑ گئی ہوتی ہے نا. اب جہاں پہ ماں باپ کا رول ہے وہاں پہ اوبیسلی جب اگر ٹیب نہیں دینا تو پھر بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا پڑے گا, بات کرنی پڑے گی, بچوں کے ساتھ کھیلنا پڑے گا, جو کہ شاید ہم بھی نہ کرتے ہوں. میں نے دیکھا یار بچے رو رہے ہیں, ماں باپ اریٹیٹ ہو گئے اور دے دیا فون, لو. آپ بھی دے دیتے ہوں گے؟ سب دیتے ہیں یار, سب دیتے ہیں, میں دیکھتا ہوں, میں بھی دے دیتا ہوں, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ نہ کریں. جیسے میری بیٹی ہے, میرے خیال سے نا کوئی ٹائم رکھ لینا چاہیے کہ آدھے گھنٹے کے لیے دن میں ملے گا. میری بیٹی کے لیے 1 گھنٹہ ٹائم فکس ہے, شام کو 6 سے 7. وہ اس کو بھی پتا ہے کہ اسی ٹائم ہونا ہے, لیکن اس کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہیں پہ بھی ہے نا, گھر سے باہر 6 بجے ہیں, اس کا موڈ ڈاؤن ہو جانا کہ بھائی میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. تو لیکن الحمدللہ اس کے اندر کنٹرول رکھنا چاہیے. بالکل ہاں. اور اس میں اوبیسلی ہم تو جیسے بات کی کہ دے دیتے ہیں, اس میں زیادہ جو بیگمات ہیں ان کا ہی رول ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے گھر میں ٹائم گزارنا ہوتا ہے. اور اگر جب انہوں نے ٹیب نہیں دینا تو بچے نے جو سر کھانا ہے تو وہ انہوں نے اپنا سر کھلانا ہے. ہم تو کام پہ نکلے ہوئے ہیں, نہیں تو ڈنڈے پڑیں گے. انہوں نے کہنا ہے سارا بلیم ماؤں پہ ڈال دیا. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ بلیم تو ہم پہ ہے کہ ہم نہیں کرتے. میں تو کریڈٹ دے رہا ہوں کہ جو بچے اگر ٹائم فکس ہے تو وہ ماں کو کریڈٹ جاتا ہے. ماں کو تو ویسے ہی کریڈٹ جاتا ہے یار, ہر ماں کو کریڈٹ جاتا ہے. تو اب یہ چیز کے اچھا اس چیز کے ساتھ اور بہت سے مسائل ہیں. جیسے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں نا تو ماں باپ ہوتے ہیں, آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے بچے ہیں جن کے گھر میں انگریزی نہیں بولی جاتی یا کوئی بھی انگلش اسپیکنگ بندہ نہیں ہے, لیکن بچہ انگلش بول رہا ہے. ٹھیک ہے, کئی میرے پاس ایسی مثالیں ہیں جہاں پہ نانا نانی یا دادا دادی وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور ماں باپ بھی گھر میں اردو ہی بولتے ہیں لیکن بچہ انگریزی بول رہا ہے. اچھا, تو لاسٹ بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ تھی وہ الخدمت فاؤنڈیشن والی. اٹس این NGO. ہاں جی. اور یہ NGO کیا کرتی ہے؟ اس کے مختلف کام ہیں, 7 ایریاز کے اندر کام کری, جیسے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے, مائکرو فائنانس ہے, اور اسی کے اندر ایک ایجوکیشن بھی ہے. اچھا, تو ایجوکیشن کے اندر ہم آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے اوپر کام کر رہے ہیں. آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا مطلب جو بچے اسکول نہیں جا پا رہے. تو اس ٹائم پاکستان میں تقریباً 2.80 کروڑ کے قریب بچے ہیں جو کہ اسکول نہیں جاتے. اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز کے نام سے. اس کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ جو بچے کوڑا اٹھانے والے ہیں یا کہیں پہ ورک شاپ پہ کام کر رہے ہیں تو ان کے ایریاز میں جا کے ہم اپنے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر بناتے ہیں. ان کو اپنے سینٹر کے اندر لے کے آتے ہیں 2 سے 3 گھنٹے کے اندر. ان کو وہاں پہ ڈیلی ہم کھانا بھی کھلاتے ہیں یا ریفریشمنٹ دیتے ہیں. اس کے بعد ہم ان کو بیسک نیومریسی اینڈ لٹریسی سے سٹارٹ کرتے ہیں. بیسک اگر تو مسلمان ہے تو اسلامی تعلیمات سے جو بیسک ہیں ان کو وہ سکھاتے ہیں. اگر مسلمان نہیں ہیں تو ان کو ہم وہ نہیں سکھاتے, کیونکہ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ مذہب یا رنگ نسل کی بنیاد پہ کام نہیں کرتی, تمام پاکستانیوں کے لیے کام کر رہی ہے. تو ابھی جو ہم اس کے اندر یہ کر رہے ہیں کہ جو پہلا 16 مہینے ہوتے ہیں ان کو ہم نرسری پریپ اور 1 کا سلیبس کرواتے ہیں, اور جو دوسرا سال ہے اس کے اندر ہم 2 اور 3 کا سلیبس کرواتے ہیں, اور تیسرے سال میں 4 اور 5 کا سلیبس جو کہ ایکسلریٹڈ پروگرام ہے, اسپیشلی ڈیزائنڈ ہے, وہ ہم ان کو کرواتے ہیں. اور اس کے بعد وہ ان کو اگر وہ ٹیسٹ کلیئر کرتے ہیں
تو ان کو 5 کلاس کا جو پرائمری سرٹیفکیٹ ہے وہ مل جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ان کو کسی فارمل اسکول کے اندر ہم کنورٹ کر دیں. اچھا. تو الحمدللہ اب تک ہزاروں کی تعداد میں ہمارے بچے فارمل اسکولس کے اندر جا چکے ہیں, وہ بچے جو تعلیم سے بالکل محروم تھے. اور اس میں سے ہمارے پاس کئی سکسیس سٹوریز ایسی ہیں کہ ایک بچہ تھا جو کوڑا اٹھاتا تھا, وہاں سے ہم اس کو لے کے آئے اپنے سینٹر کے اندر, پھر وہاں سے اس کو ہم نے میٹرک کروایا, اس کے بعد ہم نے اس کو انٹرمیڈیٹ کی تعلیم دی, پھر وہ یونیورسٹی میں اس نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی پشاور یونیورسٹی سے. اچھا. اس کے بعد وہ نادرا میں ایز اے سافٹ ویئر ڈیولپر لگا اور اب وہ جرمنی میں جاب کر رہا ہے. اس کے بعد ایک اور بچہ ہے, وہ بھی کوڑا اٹھاتا تھا, اس کو ہم اپنے سینٹر کے اندر لے کے آئے, اس کو ہم نے ڈیولپ کیا اور ریسنٹلی اس کا نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام کے تحت فل اسکالرشپ پہ لمز میں داخلہ ہوا ہے. تو اس طرح بے شمار ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ وہ بچے, وہ پاکستان کا مستقبل جو کوڑے میں یا ورک شاپس میں یا گلیوں میں ضائع ہو رہا تھا, اس کو ہم تعلیم کے پاس لے کے آ رہے ہیں. تو اس وقت ہمارے پاکستان کے اندر 76 سینٹرز ہیں جن کے اندر ہزاروں کی تعداد میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ بہت جلد 1-2 سالوں کے اندر ہمارے یہ 200 سینٹرز ہو جائیں گے. اور ہماری نظر میں اگر اس طرح کے کوئی بچے ہوں جن کو ہم بھیجنا چاہیں یا الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف ان کو ڈائیورٹ کرنا چاہیں تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ سمپل, ہمارا ایک تو جو یہ چائلڈ پروٹیکشن سینٹر ہے یہ تو ہم اسپیسیفک ایریاز میں جا کے بناتے ہیں جہاں پہ 25-30 بچے ایسے ہوں جو تعلیم حاصل نہیں کر رہے, جیسے جھگیاں ہیں یا ورک شاپس ہیں ان کے پاس بناتے ہیں, یا کوئی بھی ایسا ایریا جہاں پہ بچے تعلیم ہی نہیں حاصل کر رہے تو وہاں جا کے کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا اسکالرشپ کا پروگرام ہے, وہ بچے جو میٹرک کے بعد تعلیم نہیں حاصل کر پاتے مالی مشکلات کی وجہ سے, ان کو ہم ماسٹرز کی تعلیم تک اسکالرشپ دیتے ہیں. تو اس میں بھی اب تک ہم 5,500 بچوں کو گریجویٹ کر چکے ہیں, جس میں ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, IT پروفیشنلز بھی ہیں, اور ہر فیلڈ سے ہیں. اور اب تک تقریباً 56 کروڑ کی اسکالرشپ سے ہم بچوں کو تعلیم دے چکے ہیں. ماشاء اللہ, دس از ویری امپریسو. آئی تھنک یہ پوری پوڈ کاسٹ کی سب سے مزیدار بات تھی. And I'm again very happy and proud of this thing. اس میں انشاءاللہ کبھی ہم آپ کو دعوت بھی دیں گے, آپ کو دکھائیں گے ہم اپنے سینٹرز, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کس حد تک گراؤنڈ کے اوپر کام کر رہی ہے, کہ وہ سیکٹر جیسے تعلیم ہے یا اور چیزیں ہیں, اس کو گورنمنٹ نے جب اس کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے تو NGOs الخدمت فاؤنڈیشن یا اور بھی NGOs ہیں وہ اس کے اوپر بہت اچھا کام کر رہی ہیں. So if we have to reach out to الخدمت فاؤنڈیشن for this تو ہم کس طرح ریچ آؤٹ کریں؟ سمپل alkhidmat.org ویب سائٹ ہے, یا اور اس کے اوپر نمبرز بھی ہیں, اس کے اوپر ہر چیز آپ نے ڈونیشن دینی ہے. آئی تھنک گوگل پہ جا کے الخدمت لکھیں تو آ جائے گا. الخدمت لکھیں گے تو آ جائے گا, الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان لکھیں تو وہ وہاں پہ آ جائے گا. ویری نائس یار, یہ بڑی مزیدار سی آج گفتگو رہی ہے. آئی تھنک تھوڑی سی لمبی بھی ہو گئی ہے اور کچھ لوگوں کو شاید بورنگ بھی لگے, بٹ دس واز اے ویری انفارمیٹیو کانورسیشن اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سے تھینک یو. آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں بلایا. اور نہیں, جزاک اللہ فار کمنگ اینڈ بڑا مزہ آیا, مجھے تو بڑا مزہ آیا. آئی ہوپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ کوئی اچھی بات سیکھنے کو مل گئی ہو. باقی تھینک یو سو مچ فار کمنگ, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. ٹھیک ہے, اوکے اوکے جی, اللہ حافظ.